السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے اور جس کی وجہ سے ہماری عوام بہت زیادہ شکوک و شبہات اور کشمکش میں مبتلا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کیا مرنے کے بعد انسان کی روح گھر واپس لوٹ سکتی ہے یا لوٹتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کی روح جمعے کے روز گھر واپس لوٹتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن واپس لوٹتی ہے اور اپنے گھر والوں سے مدد کی دہار لگاتی ہے، ایصال ثواب کرنے کو بولتی ہے، صدقہ خیرات کرنے کو بولتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی خیال پیدا کرتے ہیں کہ جو لوگ حادثاتی موت مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں یا زہر کھا لیتے ہیں، تو ان کی موت اگر واقع ہوتی ہے تو ان کی روح عالم برزخ میں نہیں پہنچتی، اپنے مقام میں نہیں پہنچتی، بلکہ وہ بھٹکتی رہتی ہے اور 40 روز تک بھٹکتی رہتی ہے، اس کے بعد اپنے مقام میں پہنچتی ہے۔ تو یہ خیالات کہاں تک درست ہیں اور کیا حقیقت ہے اس کی؟ کیا مرنے کے بعد انسان کی روح واقعتاً واپس لوٹ سکتی ہے یا نہیں لوٹ سکتی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، نہ تو قرآن کی کسی آیت سے، نہ ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح گھر واپس لوٹتی ہے۔ یہ خیال اگر عوام کے اندر رائج ہے تو سراسر غلط ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو جہالت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاہلوں والی باتیں ہیں جو عوام کے اندر رائج ہو چکی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح 2 مقام میں جاتی ہے، یعنی اگر وہ نیک ہے تو اعلیٰ علیین میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر وہ بدبخت ہے، فاسق و فاجر ہے، منافق ہے، کافر ہے، تو اس کی روح سجین کے اندر جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ نیک لوگوں کی روحوں کا مقام ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ بدبخت اور فاسق و فاجر گناہگار لوگوں کی روحوں کا مقام ہے۔ سجین کا مطلب ہے کہ زمین کے اندر تحت الثری میں 7 زمین کے نیچے ایک قید خانہ ہے جہاں ان روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی روحوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام متعین فرما دیا، جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اور اعلیٰ علیین میں رہتے ہوئے ہی اگر نیک روح ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہے، وہ نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے۔ اور اگر بدبخت ہے، کافر ہے، فاسق و فاجر ہے، تو سجین میں رہتے ہوئے اس کی روح وہاں پر عذاب کا مزہ چکھتی ہے۔ اور اس کا لنک جو ہے کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، عالم برزخ سے بھی رہتا ہے۔ یعنی انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ یا تو اچھا معاملہ ہوگا یا برا برتاؤ ہوگا، عذاب کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ عذاب انسان کا جسم چکھتا ہے، روح چکھتی ہے۔ تو فقہاء کرام محققین کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی روح اور جسم دونوں ہی اس کا مزہ چکھتے ہیں۔ تو چونکہ روح سجین کے اندر ہے لیکن اس کا کنیکشن اس کے جسم سے رہتا ہے جو عالم برزخ میں ہے، قبر کے اندر ہے، تو اگر اس کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کو عذاب دیا جاتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ بہرحال مرنے والے کی روح چاہے وہ کسی بھی انداز میں مرے، اپنی طبعی موت مرے، بیماری کی وجہ سے مرے، حادثاتی موت مرے، یا زہر کھا کر مرے، خودکشی کر کے مرے، کسی بھی طرح مر جائے، جب انسان کی روح اس کے جسم سے علیحدہ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو وہ یا تو اگر نیک ہے تو اعلیٰ علیین میں جائے گی، اور اگر وہ نیک نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، تو اس کی روح سجین کے اندر جائے گی۔ یہ 2 ہی مقام ہے روحوں کے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام نہیں ہے کہ ہاں بھٹکتی پھر رہی ہے، گھروں میں آ رہی ہے، یا اس کو جانے کی آزادی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ روح یا تو نیک ہوگی یا بدبخت ہوگی۔ اگر نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں میں رکھے گا، اگر وہ نعمتوں میں ہے تو اسے آپ کے گھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ نعمتوں کو چھوڑ کر، آخرت کی ابدی نعمتوں کو چھوڑ کر، جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ اور اگر وہ نیک نہیں ہے، معذب ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، تو کیا عذاب کے فرشتے اس کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں بھی آتی جاتی پھرے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب اس کو جکڑے ہوئے ہوگا چاروں طرف سے، عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہوں گے، تو کیا وہ اس کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ جاؤ گھر گھوماؤ، اپنے گھر والوں سے ملاؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے
یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا سراسر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ عقائد کا معاملہ یہ ہے کہ عقائد کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے، نص کا ہونا ضروری ہے، قرآن و حدیث سے دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، قرآن و حدیث اس پر شاہد نہیں ہیں، دلیلیں نہیں ہیں قرآن و حدیث میں، تو پھر ہمارا یہ خیال کرنا سراسر باطل ہے اور غلط ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر لوگوں کے تخیلات ہیں، غیر لوگوں کی سوچ اور فکر ہے، کیونکہ ان کے یہاں یہ عقیدے ہیں کہ روح جو ہے بھٹکتی رہتی ہے، بھوت بن کے آ جاتی ہے، جن بن کے آ جاتی ہے، مسلط ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے روح کو جو ہے دوبارہ سے جنم لینے کا کسی دوسرے کے گھر پہ حق ہوتا ہے، ادھر مرے ادھر دوسری جگہ جنم لے لیا، تو پرن جنم کا ان کے یہاں جو ہے تصور قائم ہے۔ تو یہ سارے خیالات، یہ ساری چیزیں ادھر سے جو ہیں آ کر کے ہمارے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہیں، جس سے عوام نے جو ہے تھوڑا بہت کچھ لے لیا ہے اور عوام کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی، تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کچھ ایسا ہے ہی نہیں قرآن و حدیث کے اندر کہ انسان دوبارہ سے دنیا میں آ سکتا ہے یا اس کو اتنی آزادی مرنے کے بعد دی جا سکتی ہے۔